آج ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی محلے کے آدمی سے، کسی شہر کے آدمی سے، کسی دوست سے ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو ہم اس بات کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس بات کو ہم تھانے میں لے کر جاتے ہیں، کچہریوں میں لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس بات پر ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ دور تھا کہ جب میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، صحابہ کی تعلیم اور تربیت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ دو صحابہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی شکایت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید جو ہے وہ مجھے ہر بات پر یا کسی نہ کسی بات پر تو میں کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی بات پر مجھے تو میں کرتا رہتا ہے، مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ساری فریاد کو سنا۔ مکمل بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ تم چلے جاؤ، میں خالد سے بات کروں گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا نہ کہا کرو، عبد الرحمن کو تنگ نہ کیا کرو، کیونکہ عبد الرحمن بدری صحابی ہے، عبد الرحمن بدر والا صحابی ہے، اس لیے اس کا حیا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ تو حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے، جی اللہ کے نبی، ضرور آج کے بعد خیال کروں گا، لیکن عبد الرحمن بن عوف بھی مجھے کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتے ہیں، کسی نہ کسی بات پر پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بھی انہیں تنگ اور پریشان کرتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جب یہ شکایت لگائی تو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور بلا کر کہا، اے عبد الرحمن بن عوف، خالد کا احترام کیا کرو، خالد کا حیا کیا کرو، اس لیے کہ خالد جو ہے وہ اللہ کی تلوار سیف اللہ ہے، وہ اللہ کی تلوار ہے، اس لیے اس کا حیا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، ایک وہ صحابہ اور حضور کا دور تھا کہ جب ان کا جو بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ان کے قائد تھے، ان کے پیغمبر اور نبی تھے، جب ان کے درمیان میں کوئی بات ہو جاتی وہ اپنے پیغمبر کے سامنے پیش کرتے، اللہ کے نبی ان کے معاملات کو صحیح طریقے سے حل فرماتے۔ آج ہمارے دو ساتھیوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی والی بات ہو جاتی ہے تو ہم اس معاملے کو جس کے پاس کس کا وہ ساتھی ہوتا ہے وہ اس کا معاملہ ٹھیک طریقے سے حل ہی نہیں کر پاتا، بلکہ اس کو سمجھا ہی نہیں پاتا، ان دونوں کی تعریف نہیں کر پاتا، ان دونوں کو سمجھا نہیں پاتا۔ حالانکہ اس واقعے کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے خالد کی بھی تعریف کی، اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کی بھی تعریف کی، اور ان دونوں کو سمجھایا کہ تم خالد عبد الرحمن کا حیا کیا کرو، اور عبد الرحمن کو فرمایا تم خالد کا احترام کیا کرو۔ تو میرے بھائی، یہ وہ واقعات ہیں جن سے ہم نے اپنی زندگی کو جینے کا طریقہ سیکھنا ہے، جن سے ہم نے اپنی زندگی کو چلانے کا طریقہ سیکھنا ہے۔